اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عزیزان محترم، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں سے متعلق ترجمہ، تشریح اور تفسیر مختصراً گزارش کی گئی۔ اس سے پہلے بتایا گیا مکی صورتوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 مضامین ہوتے ہیں: توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ شریفہ کو جب شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تعریف ہوتی ہے ذاتی خوبی اور کمالات پر، وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تو تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو شروع کیا الحمدللہ سے شروع کیا، تو معلوم ہوا یہ الحمدللہ کا کلمہ بہت اونچا کلمہ ہے۔ اب اس کے بعد پہلی صفت رب العالمین، سارے عالم کا پروردگار ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پروردگار پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، انسان کو بھی، جانوروں کو بھی، نباتات کو بھی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی پرورش کرتے ہیں۔ معمولی سی بیج بوتے ہیں، پودا نکلتا ہے، انتہائی طاقتور اور تناور، لمبا چوڑا سایہ والا ایک درخت تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی کو تربیت بولتے ہیں، دھیرے دھیرے کسی کو ترقی پر لے آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے پروردگار ہیں، جیسے کہ انسان اور جتنے چرندے، درندے، پرندے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے پیدا کیا اور ان کی پرورش کیا اور کر رہا ہے۔ قیامت تک ہر جانور کی اللہ تعالیٰ اور ہر نباتات کی اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کریں گے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تو یہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا یا حاجت روا سمجھنا یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں توحید کا بیان کر دیا۔ اب دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مضمون بیان فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جانوروں کی طرح، پرندوں اور چرندوں کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہا تمہارے زندگی کا ایک راستہ ہے، اسے اپنانا پڑے گا۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تجارت میں، گھر بنانے میں، بیوی بنانے میں، بچوں کے پرورش میں، ہر ایک چیز میں تمہاری رہنمائی کی جائے گی، تم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا جیسے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ تو اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک، قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ الرحمن اور الرحیم کی صفت کا مظہر ہے۔ یہ الرحمن اور رحیم دونوں کے دونوں رحمت سے نکلا ہے۔
قرآن پاک میں ایک مشہور صورت ہے جس کو ہر مسلمان بڑے شوق سے سنتا ہے، پڑھنے والے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ یہاں یہی صفت رحمان کو ذکر فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے سب پر۔ اب انسان ہے، انسان نام سر، پیر، ہاتھ، پیٹھ، پیٹ، سینے کا نہیں ہے، یہ سارا جسم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوگی تو انسان کہلاتا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں رہی تو انسان کو کوئی بھی انسان نہیں بولتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس انسان کو وہ مردہ بولتا ہے، میت بولتا ہے۔ صرف ایک ایسی چیز جو کسی کی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ انتہائی لطیف حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ حکم جب ہوتا ہے تو انسان رہتا ہے، جیسے ہی وہ حکم اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، یعنی روح نکال لیتے ہیں، وہی جسم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنی ہی جوانی کا جسم ہو، اب وہ جسم مردہ کہلاتا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہر مذہب میں اسے سب سے پہلے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو جیسے اس جسم کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر میں پانی کا اور روزی کا انتظام فرمایا، انہیں کھانے پینے کے لیے، تاکہ کھا پی کر آدمی اپنے جسم کو محفوظ رکھے، اپنے جسم کو ترقی پر لائے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب وہ جسم جو لطیف ہے، اسی کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، اس روح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غذا متعین فرمایا ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ وہ غذا ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ اب انسان کی زندگی کے لیے 3 چیزیں بے حد ضروری ہیں، اس کے بغیر انسان کا جینا ناممکن نہیں بلکہ مشکل ہے اور محال ہے۔ پانی، آگ، ہوا، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں پیدا فرمایا اور انسان کو اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سونا چاندی ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے جیسے ڈرائی فروٹ وغیرہ، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے انسان ہیں جو سونا چاندی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو ڈرائی فروٹ نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کی تھی اسے مفت میں خوب پیدا فرمایا، اور اس کے حاصل کرنے میں انسان کو رائی برابر محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کی ضرورت کی نہیں ہیں، زندگی کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی سے قیمتی بنا دیا ہے۔ اب آگے بڑھیں، قرآن پاک ہے، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کیا، اس کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ قرآن پاک کی تعلیم مفت میں ہوتی ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں برابر، غیر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر چاہے۔ جیسے پانی انسان کی ضرورت ہے، جیسے ہوا انسان کی ایک ضرورت ہے جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ویسے ہی روحانی غذا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے بھی عام کر دیا۔ جیسے الرحمن، صفت رحمان کا مظہر یہ ہے کہ قرآن پاک کو سکھایا۔ کسے سکھایا؟ انسان کو سکھایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، انسان سے مراد یہودی، نصارہ، مشرکین، کافر، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، عتبہ، شیبہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ کے
دیوار کے پاس رات میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ لوگ جا کر سنتے تھے اندھیرے میں، روایتیں میں آیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا یہ اتنی آسانی سے ملنے والی چیز ہے۔ اب ان لوگوں نے جو قبول نہیں کیا وہ کینے کی وجہ سے نہیں کیا، حسد کی وجہ سے نہیں کیا۔ کیا حسد ہے؟ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا محمد ہی ملے ہیں، بڑے بڑے سردار اللہ تعالیٰ کو نہیں ملے، فلاں کو نبوت دینا چاہیے تھا، فلاں کو نبی بنانا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ یہ نبوت بھی رحمت ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، قرآن میں اللہ تعالیٰ پارے 23 میں سورہ صاد میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، او کفار، او مشرکین، او یہود و نصارہ، سنو، کیا تمہارے پاس رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کے بٹوارے کے تم ذمہ دار لے رکھے ہو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی یہ خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ پارے 25 میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم لوگ اپنے پروردگار کے رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ یعنی تمہارے رائے مشورے پر یہ رحمت کو تقسیم کی جائے گی۔ رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم جیسا کہ بولتے ہو کہ فلاں کو نبی بنانا تھا، فلاں کو نبی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نبوت کی تقسیم تمہارے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے درمیان ان کی روزی کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کیسے کر رکھا ہے؟ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کروڑوں پتی بنایا، کسی کو غریب بنایا اور کسی کو غریب تر بنایا، یہاں تک کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی مکان نہیں، گویا وہ روڈ پتی ہو گیا۔ کسی کو کروڑوں پتی بنایا، کسی کو روڈ پتی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس میں تمہارا دخل نہیں ہے تقسیم میں۔ اتنے تم جسے چاہے دیکھو کروڑوں پتی ہے اور تم خواہشیں کرو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کروڑ پتی بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا، یہ کہنے کا تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ اور تم خود جانتے ہو بھی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دنیا انتہائی حقیر ترین چیز ہے۔ حدیث کل یا پرسوں ہم آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو یہ گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ تو اتنی گھٹی چیز، گھٹیا چیز، دناعت والی چیز، حقیر ترین چیز دنیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تقسیم ہمارے قبضے میں ہے۔ تو اعلیٰ ترین جو چیز ہے نبوت، دنیا میں سب سے اعلیٰ نبوت ہے، رسالت ہے، تو یہ اس کی تقسیم کا ذمہ آپ کو کون بنایا؟ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصے میں اور حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمایا، تو تمہیں اس میں اشکال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تم اندھے ہو گئے، اب تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ۔ آگے اللہ میں فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم پسند نہ کرو کہ ایمان لائیں نبی پر، تو کیا ہم زبردستی وہ ایمان تمہارے سر تھوپ دیں گے؟ تو ہرگز تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت والی نعمت کو تمہارے سر نہیں تھوپیں گے جب تک کہ تم اس نبوت کو نوح علیہ السلام کے لیے قبول نہیں کرو گے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا، وہاں بھی انہوں نے وہی فرمایا، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا۔ رحمت کا معنی ہوا نبوت ہے۔ تو گویا الرحمن الرحیم میں جو رحمت والا معنی ہے یہ نبوت کے معنی میں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے ذریعے رسالت کا مضمون امت کو سمجھایا، نبی علیہ السلام کی امت کو،
اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں قرآن پاک میں جہاں رحمت آیا ہے، ہر جگہ نہیں، بعض مقامات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے مراد نبوت لیا ہے، تو معلوم یہ ہوا یہ رحمت صرف انسان کی ہدایت کے لیے نبوت عطا فرما کر رحم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طرح قرآن پاک نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے امت پر رحمت نازل فرمایا، جیسے الرحمن علم القرآن، آگے فرمایا خلق الانسان، خلق الانسان بعد میں بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا علم انسان کی حیات سے پہلے کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا الرحمن الرحیم میں یہ جو رحمت ہے یہ اصل میں نبوت اور رسالت ہے، جب تک آدمی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا برضا و رغبت، خوشی خوشی، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آگے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہ تیسری صفت ہے، چوتھی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، اور دنیا میں جیسے کہ کل بیان ہوا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعزاز میں، انسان کی تکریم میں انسان کو یہ کہا کہ کسی چیز کو تم یہ کہہ لو کہ وہ اس کا میں مالک ہوں، جیسے کوئی بولتا ہے اس مکان کا میں مالک ہوں، اس گاڑی کا میں مالک ہوں، اور اس کارخانے کا میں مالک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بول لو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ تمہارا اعزاز ہے، تمہاری تکریم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، یعنی تکریم والا بنایا۔ تکریم اور اعزاز اور احترام یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز تمہاری ہے تم اسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن اور حقیقت میں مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے للہ ملک السماوات والارض وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں کتنی جگہ ہے جہاں بار بار اللہ دہراتے ہیں کہ دنیا کا ذرہ ذرے کا مالک میں اکیلا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اعزازاً احتراماً انسانوں سے کہا کسی چیز کو تم اگر یہ کہہ لو کہ اس کا میں مالک ہوں تو کوئی گناہ میرے نزدیک نہیں ہے، لیکن قیامت کے میدان میں اکیلا میں مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، وہاں لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کی ہے، بتاؤ آج کی ملکیت کس کی ہے، بولو زبان کھول کے، تو کوئی نہیں بول سکے گا، بلکہ ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، جب کوئی جواب نہیں دے گا انتہائی ہولناک عالم ہوگا، صفت قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا مظاہرہ ہوگا، سارے کے سارے سر اٹھائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے حیران پریشان ہوں گے، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت، آج کی ملکیت صرف میری ہے، اور اچھے عمل کا آج اچھا بدلہ ہے، اور برے عمل کا آج برا بدلہ ہے، آج کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ملے گی، آج کی بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکیلا ہے۔ بہرحال ان تین آیتوں میں بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا مضمون بیان فرما دیا۔ چونکہ کلام پاک کا شروع ہے، شروع ہی میں اعتقاد، عقیدہ جسے بولتے ہیں، اسلامی عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ یہی ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں پر جب تک پورا اور پکا یقین نہیں ہوگا آدمی ایمان والا کہلائے گا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔